الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، جان تھی 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. تیرا نام تو اسلام آباد ہے لیکن تیری سرزمین سے ہمیشہ اسلام پسندوں کے جنازے نکلے. کبھی انہی شاہراہوں پر حبیب الرحمن صدیقی کا چہرہ خون آلود دنیا نے دیکھا، کبھی شعیب ندیم خون میں نہائے ہوئے انہی سرسبز و شاداب درختوں کے نیچے کشادہ شاہراہوں سے گزرے. کبھی انہی شاہراہوں پر علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کا خون گرا. کبھی ان شاہراہوں نے مولانا عبداللہ شہید جیسے بزرگ ہستی کو چہرہ خون سے رنگین کیے ہوئے دیکھا. ایک لمبا سفر ہے، کراچی سے کشمیر تک قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے. آج اگر کسی جگہ قتل ہو جائے تو سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے بھائی وجہ کیا ہوئی، اس وجہ کو تلاش کرو. جب وجہ پتہ چل جائے پھر اس وجہ پر غور کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے، اور اس وجہ کو سوچنے سمجھنے کے بعد اس کو حل کرنے کی کوشش انتظامی مشینری بھی کرتی ہے، وہاں کے لوگ بھی کرتے ہیں. یہ 40 سال سے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، کراچی کی شاہراہوں پر جو خون گرتا ہے، اسلام آباد اور کوئٹہ اور بلوچستان اور پشاور اور ہنگو اور پارا چنار کی شاہراہوں پر جو خون گرتا ہے، اگر آپ وجہ تلاش کریں گے تو ان کے پیچھے وجہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق ہے. ان کے پیچھے وجہ صرف اور صرف حضرات صحابہ کرام ہیں، اہل بیت عظام ہیں. گزشتہ کل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اجتماع سے دعا اور خطاب کے بعد لوٹنے والے علامہ مسعود الرحمن عثمانی کو جب گولی کا نشانہ بنایا گیا اور آج علامہ عثمانی کے جنازے میں آپ تمام لوگ آئے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہاں مولانا عثمانی کو دیکھنے کے لیے آئے. آپ تو یہاں مولانا عثمانی کو اس کی جیت پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ تو یہاں دشمن کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ تم نے گولی اس لیے چلائی کہ تمہارے پاس عثمانی کی دلیل کا جواب نہیں تھا. تم نے گولی اس لیے چلائی تمہارے پاس عثمانی کی بات کا جواب نہیں تھا. گولی چلانا تو بزدل کا کام ہے، اور اگر گولی چلانے والا یہ سمجھتا ہے گولی چلانے سے مشن رکتا ہے، نظریہ رکتا ہے، پروگرام رکتا ہے، تو میں اس کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر گولیوں سے نظریہ رکتا ہوتا تو آج اعظم طارق کے بعد معاویہ اعظم یہاں موجود نہ رہتا. اگر گولیوں سے نظریہ رکتا یہاں شہداء کے والد بیٹھے، یہاں شہداء کی اولادیں بیٹھی ہیں. ایک بہت بڑی قربانی دینے کے بعد آج اسلام آباد میں علامہ عثمانی کے جنازہ میں پارلیمنٹ کی بات کیا کرتے ہو، وہ تو سنسان ہے. میں چیف جسٹس قاضی فائدی صاحب کو مخاطب کرتا ہوں، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو مخاطب کرتا ہوں، انوار الحق کاکڑ کو مخاطب کرتا ہوں، بیٹھے ہوئے تمام سینیٹرز کو مخاطب کرتا ہوں اور کہتا ہوں 40 سال سے اس ملک میں قربانیاں دینے والے آج اس عزم سے یہاں کھڑے اور یہ کھڑے ہو کر آپ کو بتانا چاہتے ہیں قربانیاں دینے پر ہمارا مشن جھوٹا نہیں تھا، سچا تھا. بتاؤ ہمارا مشن جھوٹا نہیں تھا، سچا تھا. ہمارا مشن پکا تھا، ہمارا مشن قرآن کے مطابق تھا. اگر گولی چلانے سے راستہ رکتا ہے تو اس جنازے میں جو عائشہ صدیقہ کی ناموس کے لیے گولی کھانے کو تیار ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. لبیک لبیک
اگر میرے بچوں کی گردنیں کاٹ کر ایوان صدر میں ڈالنے سے ابو بکر کی عزت کا قانون بنتا ہے تو ہم تب بھی نہیں آئے، اور آج بھی اسی بات پر کھڑے۔ مجھے گزشتہ کل علامہ عثمانی کا چہرہ دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے کہا زندگی میں تجھے دیکھ کر میں اپنے بابا کو یاد کر لیا کرتا تھا، تو گیا اس انداز سے ہے، تیرے چہرے کا اثر اعظم طارق کی تصویر سے ملایا جائے تو ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھو گے اعظم طارق کے ساتھیوں میں ہوگے، حق نواز کے ساتھیوں میں ہوگے، ایثار کے ساتھیوں میں ہوگے۔ جب بھی میں نے کوئی بات کی غم بٹانے میں اول کھڑے ہونے والے کو مسعود الرحمن عثمانی کہتے ہیں۔ کبھی میں نے کہا حضرت یہ سازش ہوئی، یہ تکلیف پہنچی، کہا بیٹا حوصلہ رکھو۔ کبھی میں نے کہا حضرت یہ صورتحال فلاں رخ اختیار کر رہی ہے، کہا بیٹا حوصلہ رکھو۔ کبھی میں نے بتایا فلاں دفتر میں فلاں منصوبہ بنا، کہا بیٹا حوصلہ رکھو۔ اب میں کیا کہوں، سنا ہوں قصہ غم، میرا غم گسار چلا گیا۔ آج عثمانی لگی ہے، وہ میرے پاس آنا چاہتے تھے، مجھ سے ملنا چاہتے تھے، آج میں خود یہاں آیا۔ یہ سارا مجمع مجھے لگتا ہے علامہ عثمانی نے ایک پنچایت کی شکل میں یہاں لا کر بٹھا دیا۔ عثمانی صاحب آج شام کو آپ کی اعظم طارق سے ملاقات ہوگی، بتا دینا تیرا بیٹا سیٹ کے لیے نہیں ابو بکر صدیق کے لیے کھڑا ہے۔ علامہ عثمانی آپ کی ملاقات ہوگی، اور میں اس بات کو جانتا ہوں، آج زخموں سے جسم علامہ عثمانی کا چور ہے، اور زخمی دل آپ کے بھی ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ کے دلوں میں دکھ تکلیف کا وہ سمندر ہے جس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر مرہم کی بات کی جائے تو میں مرہم کے لیے اتنا ضرور کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حق پر ہونے کے باوجود اگر کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ علامہ عثمانی تو میرے والد کا جانشین تھا، علامہ عثمانی تو اعظم طارق کی تصویر تھا، میں قدم پیچھے ہٹ کے تجھے سلام پیش کرتا ہوں۔